کرنا یا ذہنی طور پر اس سے دور ہو جانا، یہ بڑی بدقسمتی اور گمراہی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یاد رکھ لیجئے گا، اللہ پاک نے کچھ مخصوص شانیں عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ کچھ مخصوص شانیں عطا کی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل و مثال کوئی بھی شخص نہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خصائص، مخصوص شانیں اور عظمتیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نبی جو ہے، کیا میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی، بولیے اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی بھی ان عظمتوں کے حصول میں حضور کا شریک نہیں ہے۔ تو یہاں انبیاء کی بڑی شانیں، بڑی عظمتیں ہیں، ساری انسانیت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی شانیں ہیں۔ فرمایا تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ ہمارے سارے رسول ہیں، ان میں سے ہم نے ایک کو ایک سے بڑھ کر فضیلتیں عطا فرمائی۔ سارے رسول عظمتوں والے ہیں، سارے شانوں والے ہیں، سب کے مقامات جو ہیں وہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو مقامات اور جو مخصوص شانیں عطا فرمائیں، کئی شانیں ایسی ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھیں اور حاصل ہیں، مگر بقیہ انبیاء کو بھی اللہ کریم نے وہ شانیں عطا نہیں فرمائی۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، 2-3 مثالیں، تاکہ آپ مسئلے کی بیک گراؤنڈ کو سمجھ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو مسجد قرار دے دیا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ یہ سہولت جو آپ کو اور مجھے حاصل ہے، یہ سہولت پہلے دور کے انبیاء کو ماننے والے لوگوں کو حاصل نہ تھی۔ وہ کیا کہ پہلے ادوار میں جو انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی جو قومیں تھیں ان کو عبادت کے لیے مخصوص عبادت گاہوں میں جانا پڑتا تھا۔ آج بھی اسی طرح ہے کہ نہیں؟ عیسائی عبادت کے لیے پابند ہے کہ اپنے گرجے کے اندر جائیں، یہودی بھی پابند ہے کہ اپنی عبادت گاہ کے اندر جا کر عبادت کریں، جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کا بھی کم و بیش سلسلہ ایسا ہی ہے۔ سکھ بھی جو ہے وہ عبادت کے لیے پابند ہے کہ اپنے جو ہے گردوارے میں جا کر کرے، ہندو جو ہے وہ مندر میں جا کر کرے، اور جو پہلے آسمانی مذاہب تھے ان میں بھی لوگ پابند تھے کہ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے تب اللہ کی عبادت ہو سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد سارے انبیاء میں یہ اعزاز حضور کو دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں چاہے ساری روئے زمین پر نماز کا اگر وقت آ گیا ہے، مسجد پہنچ سکتا ہے تو درست، اگر نہیں پہنچ سکتا کسی بھی جگہ پر اس کو پاک صاف زمین مل گئی ہے، اسی جگہ پر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہو۔ یہ خالی فضیلت حضور کو حاصل ہے اور حضور کے سبب سے حضور کی امت کو حاصل ہے۔ اسی طرح پہلے عبادت کے جو بھی طریقے مقرر تھے اور جو بھی احکام موجود تھے، ان سب میں یہ شرف جو ہے یہ بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور حضور کو حاصل ہے کہ حضور کی امت کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کو شرط کے طور پر رکھا، وضو کو شرط کے طور پر رکھا۔ لیکن اگر کوئی بیمار مسافر یا جس کو پانی نہ مل سکتا ہو، یہ بھی حضور کے امتیازات اور خصوصی شانوں میں سے ہے کہ حضور کی امت جس طرح پانی کے ساتھ طہارت کرتی ہے، اگر پانی نہیں ملتا یا بیمار ہے یا مسافر ہے اور پانی اس کو حاصل نہیں ہوتا تو وہ مٹی کے اوپر بھی ہاتھ مار لے تو اس کو اتنی ہی پاکیزگی ملتی ہے جتنی پانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ان تیمم کی اجازت یہ حضور کی خصوصیت ہے، کسی بھی نبی کی امت کو تیمم کی اجازت حاصل ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ آگے چلیں۔ رمضان المبارک ہے اور دن بھی یہی برکت والے ہیں۔ لیلۃ القدر، کیا لیلۃ القدر؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔
سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا نہیں فرمائی. یہ حضور کی خصوصیت ہے, یہ حضور کی خصوصی شان ہے جس سے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیض یاب کیا ہے کہ حضور کو اور حضور کے وسیلہ سے حضور کی امت کو اللہ کریم نے لیلۃ القدر جو ہے یہ عطا فرمائی. اب بات سمجھ گئے؟ یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت ہیں اور حضور کی خصوصیت ہیں. آگے چلیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ چیزیں پرسنلی طور پر کچھ چیزیں حضور پر فرض تھیں مگر حضور کی امت کے لیے وہ فرض نہیں ہے. یہ میں امتیاز عرض کرنے لگا ہوں, فرق عرض کرنے لگا ہوں. کچھ چیزیں حضور پر فرض تھیں مگر حضور کی امت پر فرض نہیں ہیں. ان میں سے ایک چیز میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید کی مکمل تبلیغ فرمانا. جتنا اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن کی صورت میں اتری اس کی مکمل تبلیغ فرمانا اور ہر وقت تبلیغ فرمانا, یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا, حضور کی امت پر یہ فرض نہیں. اس حد تک تبلیغ اور ہر وقت فرمانا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص کوئی بھی کام کرے, اس سے آپ اندازہ فرما لیں, کوئی بھی کام کرے بالفرض, وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کام کی جو بھی نوعیت ہو, اگر وہ کام غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم تھا کہ آپ کو اس وقت اسی جگہ پر اس شخص کو آپ ٹوک دیں. یہ ہر شخص پر یہ چیز لازم نہیں ہے, ہر امتی پر یہ چیز لازم نہیں ہے, لیکن راستہ بے شک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ یہی ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا کہ حضور کے سامنے اگر کوئی معمولی سا کام بھی ایسا ہو جو کہ دین کے مطابق نہ ہو تو حضور اسی وقت اس شخص کو منع فرما دیں, ٹوک دیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی عمل ہوا, بے شک حضور نے ساری اپنی ظاہری حیات طیبہ میں وہ کام نہیں کیا, حضور نے ظاہری حیات طیبہ میں وہ کام نہیں کیا مگر حضور کے سامنے ہوا. بے شک حضور نے ساری ظاہری حیات طیبہ میں اس کے متعلق ایک قول بھی ارشاد نہیں فرمایا, ایک لفظ نہیں فرمایا اس چیز کے متعلق, مگر حضور کے سامنے ہوا. بے شک ساری عمر نہ تو خود کیا نہ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا, مگر حضور کے سامنے ہوا اور حضور اس پر خاموش رہے. دین میں اس عمل کو بھی حدیث کا درجہ دیا جاتا. کس لیے؟ اس لیے کہ حضور کا خاموش رہنا ہی اس عمل کے جائز ہونے کی دلیل بن جاتا ہے. حضور کا خاموش رہنا اس عمل کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے. اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی ہمہ وقت تبلیغ کرنا حضور پر فرض تھا, ہمہ وقت دین کی تبلیغ کرنا حضور پر فرض تھا. باقی امت پر یہ فرض جو ہے وہ موجود نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح یہ امتیازی شانیں ہیں, ایک پہلو اس کا اور بھی ہے, وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں, توجہ سے سنیے. کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہیں مگر امت پر حرام نہیں ہے. حضور کے لیے تو حرام ہے مگر حضور کی امت پر حرام نہیں ہے, حضور کے لیے حرام ہے. مثلا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سالن پیش کیا گیا جس میں کچا پیاز اور کچا لہسن تھا, کچا پیاز اور کچا لہسن تھا, بیت لوک لوک کچا تھا, پیش کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگوار بو جو تھی اس کی فیل کی, حضور نے واپس کر دیا. جب حضور نے واپس کیا تو جو میزبان تھے وہ ڈر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا سالن پسند نہیں کیا. حضور نے واپس کیا, نہ چکھا, تو صحابہ اکرام بھی اس کو کھانے سے تھوڑا ہچکچائے. جب حضور کے علم میں آئے تو حضور نے فرمایا تم کھاؤ. کیا فرمایا؟ تم کھاؤ. میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں جن سے تم ہم کلام نہیں ہوتے.
فرمایا لہسن، کچے لہسن اور کچے پیاز کی